پھر ہمارے وہ جو مرشد ہیں مصباحی صاحب، ہاں اب مصباحی صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں بزرگ ہی لکھ کے گئے ہوئے ہیں، یہ کشف المجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، درخت سارے کا سارا سونے کا اور پتے سونے کے اور جڑیں بھی، ہاں نا اینڈ تک کہتے ہیں ہاں نا، یعنی میں بھی ہوتے ہی سا، ہاں یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں، یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ہم اس کے جواب میں پھر آپ سے نہ پوچھیں کہ تم بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو کہ وہ نیچے دیکھتے تھے سونا بنا دیتے تھے، درختوں کو سونے کا بنا دیتے تھے۔ خدا کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 معجزات مانگے تھے نا، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اس کا کوئی سونے کا گھر بن جائے، تب اسے پیغمبر مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ اس کے جواب میں کیا کہا کہ تم فرماؤ میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا تو نہیں ہوا، جہاں پہ نبوت بھی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ کافر وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے معجزہ۔ تیرے بزرگوں کا اتنا مقام ہو گیا کہ ان کے لیے بعد میں یہ ساری چیزیں سونے کی بن جائیں گی۔ چلیں اس کے بارے میں کوئی کہہ لے گا جی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ کافروں کو معجزے کے طور پہ یہ چیز نہیں دکھانی، صرف قرآنی معجزہ ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے کوئی ساز و سامان کا بندوبست کر دیں، کوئی سواری کا، 700 کلومیٹر دور جانا ہے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر تبوک کے لیے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری اس حوالے سے کوئی مدد کر سکوں، نہ سواری کے طور پہ نہ ساز و سامان کے طور پر۔ اے نبی تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ قتال میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اب نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں، تو اس موقع پر اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا، سونے کی اشرفیاں اور اونٹ، اور وہ انہوں نے کمائے ہوئے تھے، وہ اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا نہیں تھے۔ تو تمہارے بزرگوں کے لیے ہم کیسے مان لیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر جب خلیفہ راشد بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن اب تم نے حکومت کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے، تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرو۔ تو صحابہ کرام نے پھر مشورہ کر کے ایک جو عام مہاجر کا وظیفہ تھا وہ خلیفہ راشد کے لیے مقرر کیا، اور بخاری کے الفاظ بتا کیا ہے کہ ابوبکر امور حکومت چلائیں گے اور اس کے عوض جو مسلمان ہیں وہ ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ کتنی گستاخی ہے کہ ابوبکر کے گھر والوں کا خرچہ مسلمان اٹھا رہے ہیں ان کے بقول۔ لیکن ہمارے نزدیک ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، یہ نہیں ہوا کہ حضرت ابوبکر نے مسلح اٹھایا تو نیچے سے سونا نکلا ہے، نہیں نکلتا ایسے سونا، ایسا تو نہیں ہوتا۔
اوپر دیکھیں تو سونا. اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ کرام اور اہل بیت کے مان رہے ہیں, اور نسوے تو ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ کرام اور اہل بیت دا کوئی, تسی بابیاں دے مننے والے ہو.